جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان ہمارے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز مسخر کر دی ہے، تو اس کے بارے میں بعض لوگوں کو یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ ہر چیز تو ہمارے لیے مسخر نہیں ہے، یعنی پانی کے اوپر ہمارا کنٹرول آ جاتا ہے، ہم پانی پی لیتے ہیں، ہاں کچھ زمین ہے اس کے اوپر ہمارا کنٹرول آ جاتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ان کے اوپر ہمارا کنٹرول آ جاتا ہے، کچھ جانور ایسے ہیں جن کو ہم سجھا لیتے ہیں ان کے اوپر ہمارا کنٹرول آ جاتا ہے، کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی، اور کتنی چیزیں ہیں، کتنے سمندر ہیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، کتنے پہاڑ ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، آسمان پہ اڑنے والے کتنے پرندے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، آسمان کی مخلوق وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، فرشتے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، کتنا کچھ ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو اس پر اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ تم دیکھتے نہیں کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے تمہارے کنٹرول میں کر دی ہے، تو ہمارے کنٹرول میں تو نہیں ہے، کچھ چیزیں آتی ہیں ہمارے کنٹرول میں، باقی تو نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا جواب یہ ہے اس سوال کا کہ دنیا کائنات کی ہر چیز اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین کی ہر چیز اللہ نے تمہارے لیے بنائی۔ تو جو چیزیں انسان کے کنٹرول میں ہیں وہ انسان اپنے کنٹرول میں کر کے اپنے فائدے کے لیے ان کو استعمال کر رہا ہے، تو جو چیزیں انسان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، انسان سمجھتا ہے میری تسخیر میں نہیں ہے، وہ اللہ کی تسخیر میں تو ہے نا، اور جب اللہ کی تسخیر میں ہے تو اللہ نے ان کو جس کام پر لگایا ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم، اللہ نے کنٹرول میں کیا ہے، تمہارے کنٹرول میں نہیں کیا۔ سخرا، اللہ نے کنٹرول میں کیا ہے، لکم، تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، لہذا زمین و آسمان کی ہر چیز ہے تو اللہ کے کنٹرول میں، لیکن ہے لکم، سخرا لکم، اس نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے، لہذا دنیا کا سارا نظام، آسمانوں کا، زمین کا، فرشتوں کا اور سمندروں کا، خشکی کا، تری کا، سارا نظام، فضاؤں کا، یہ سارا نظام اصل میں انسان کے فائدے کے لیے، ون وے آر دا ادر انسان کو فائدہ ہو رہا ہوتا، سورج گھوم رہا ہے، چاند چل رہا ہے، زمین کے، حتیٰ کہ اس مخلوقات میں بدترین جو مخلوق ہے وہ شیطان ابلیس ہے، ابلیس بھی انسان کے فائدے کے لیے، لکم جو ہے اس کے مطلب ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے۔ تو اسی طرح جو موذی جانور ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طرح انسان کے فائدے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کے کنٹرول میں ساری کائنات کی ہے، اس کا مطلب ہے ان اللہ سخر، بے شک اللہ نے قابو میں کیا ہے، کنٹرول میں کیا ہے، لکم، تمہارے لیے۔ کچھ چیزیں براہ راست انسان کے کنٹرول میں آتی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ، بلکہ بہت ساری کائنات، بیشتر چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے براہ راست کنٹرول میں نہیں آتی ہیں، وہ ہیں اللہ ہی کے کنٹرول میں، لیکن فائدہ کن کا ہے اس میں؟ فائدہ اس میں انسانوں کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے وہ ساری چیزیں لگائی ہوئی ہیں۔